بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیک یا محمد نور من نور اللہ۔ کیا ہم جو وظائف پڑھتے ہیں، ورد کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، اس کا کچھ اثر بھی ظاہر ہوتا ہے یا ایسے ہی تسبیح چل رہی ہوتی ہے؟ اگر کسی کا کوئی وظیفہ، کوئی عمل کام نہیں کر رہا، اثر نہیں کر رہا، تو اس کے اندر غور کریں، فکر کریں، تدبر کریں کہ ٹائم بھی ضائع کرتے ہیں، دل و دماغ کو بھی تھکاتے ہیں اور اس کا اثر بھی ظاہر نہیں ہوتا، تو ہمارے اندر کمی کون سی ہے، کوتاہی کون سی ہے جس کی وجہ سے ہمارا وظیفہ یا ہمارا عمل کوئی اثر نہیں کرتا؟ کئی دفعہ یہ بیان کر چکا ہوں کہ ان آداب و شرائط و رسول و قواعد کی پابندی کریں گے تو ہر وظیفہ اور ہر عمل اثر کرے گا۔ میری یہ ویڈیوز کوئی پروفیشنل نہیں ہوتی، اصلاحی ہوتی ہیں۔ وہ اس لیے کہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ احادیث پڑھ رہے ہیں، آپ اسماء حسنہ پڑھ رہے ہیں، اور آپ کا یہ پڑھنا آپ کو کوئی رنگ لاتا دکھائی نہیں دیتا، کوئی اثر ظاہر نہیں ہوتا، تو پھر نتیجہ یہ نکلا ہے کہ انسان بدظن ہو جاتا ہے، بے اعتماد اور بے اعتباری کے سبب وہ گمراہ بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے اپنے ایک کلاس فیلو کو دیکھا تھا نا کہ بہت کچھ پڑھ کے جب اسے حاصل کچھ نہ ہوا، تو میں غیبت کے طور پر نہیں، تہمت اور بہتان اور الزام کے طور پر نہیں، میں نے قرآن کی بے ادبی کرتے بھی اسے دیکھا، اور اسے جو سزا ملی نا، ایک ہوتا ہے عذاب اور ایک ہوتا ہے عتاب۔ عذاب تو انسان برداشت کر لیتا ہے، کسی نے تھپڑ مارا، پتھر مارا، برداشت ہو جائے گا۔ عتاب جو ہوتا ہے، جس طرح کسی نے کسی کو گالی دے دی، برا بھلا کہہ لیا، بہتان لگا لیا، الزام لگا لیا، دن رات کی بے چینی ہوتی ہے، تو عتاب میں بندہ اللہ کسی کو مبتلا نہ کرے۔ شرط یہ ہے کہ ہم اگر دولت کے لیے وظیفہ پڑھ رہے ہیں، تو جب وہ ہمارے پاس دولت آ جائے تو کیا ہم غریبوں، یتیموں، مساکین، بیواؤں، پڑوسیوں کا حق ادا کریں گے یا نہیں کریں گے؟ پہلے تو منتا مانتے ہیں، یہ ہو جائے تو یہ کر دیں گے۔ ایک صحابی غربت کا مارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے نا، آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے مال و دولت عطا کرے، میں صدقہ کروں گا، خیرات کروں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا۔ آپ نے دعا فرما دی، بکری لی، 1 سے 2 ہوئی، 2 سے 4 ہوئی، کرتے کرتے بکریوں سے اس کی پوری وادی بھر گئی، پورا علاقہ اس کی بکریوں کی بھیڑ سے بھر گیا۔ اس کی 5 وقت کی نمازیں گئی، صرف جمعے کے دن ہاتھ رونے لگا، پھر جمعہ گیا، پھر عید 365 دنوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے صحابہ سے، یا رسول اللہ اس کی مال میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، وہ گاؤں سے شہر، شہر سے جنگل سے بڑی بڑی وادیوں میں اس کا مال نہیں سماتا۔ آپ نے بھیجا نا لوگوں کو، جاؤ، تو اس نے آگے سے جواب دیا، یہ تو میں نے اپنی محنت سے حاصل کیا ہے، کون سا اس میں کسی کی شراکت داری اور حصہ داری ہے؟ آخر مرتد ہو گیا۔ ہماری سوچ ہوتی ہے انتقامی، کہ اس وظیفے اور اس عمل سے ہم دوسرے کو زیر کر لیں گے، اس کو فلاں مصیبت میں مبتلا کر دیں گے، فلاں آفت اس پہ، فلاں غضب اور قہر اس پہ ڈھا دیں گے۔ جس طرح لوگ آئے ہوئے تھے نا، یا کہارو کہ آپ کی یہ ویڈیو ہے، میں نے کہا پوری سنو توجہ سے، کیا کہا اس میں؟ صرف دشمن کو معمولی غلطی سے اس کو نیست و نابود کرنے کے ارادے سے نہ پڑھیں، اس کو معاف کر دیں، اس سے انتقام لینا چھوڑ دیں،
اور یہ معاف کرنا ہی سب سے بڑا عمل ہے اور سب سے بڑا اثر ہے۔ ہماری خود غرضی جو ہوتی ہے نا، یہ ہمارے اعمال اور وظائف کو بے اثر کر دیتی ہے۔ اثر پیدا کرنے کے لیے عقائد کا مضبوط ہونا لازم ہے۔ فرائض پنجگانہ 5 فرض نمازیں با جماعت پڑھنا ضروری ہے۔ پڑوسیوں کا حق ادا کرنا ضروری ہے۔ غریبوں مسکینوں کو عاجزی اور انکساری اختیار کرنا ضروری ہے۔ کم کھانا، کم بولنا اور سچ بولنا یہ ضروری ہے۔ اور یہ چیزیں آج ہر انسان کو مشکل لگ رہی ہیں۔ پھر وظائف پڑھتے ہیں نا، فلاں میرا دشمن ہے جی، میاں بیوی کے درمیان طلاق ہو گئی، اس کو یہ کرنا ہے، خاندان کے اندر کسی مسئلے میں اختلاف پیدا ہو گیا، تنازع پیدا ہو گیا، فلاں میری جائیداد پر، میرے مال پر قبضہ کر لیا، تو اس سے انتقام لینا کسی وظیفے سے نہیں، اس کو عفو و درگزر سے، خندہ پیشانی سے اس کو معاف کر دینا۔ غلطی پر ہوتے ہوئے بھی سے کہیں میری غلطی ہے، اب معاف کر دیں۔ کوئی بھی اتنا ظالم اور جابر انسان نہیں ہے کہ معافی مانگنے وہ معاف نہ کرے، لیکن ہمارے اندر کا جو شیطان ہوتا ہے نا، انتقام کی آگ کو بھڑکاتا ہے۔ پھر ہم وظیفے سے، ہم پھر کسی عمل سے کامیاب نہیں ہوتے۔ اگر وہ اثر نہ ہو تو ہم خود بدظن ہو جاتے ہیں۔ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے، ہماری نمازیں کہے جی ہمارا یہ کام نہیں ہوتا، تلاوت قرآن، صدقہ، خیرات۔ تو اس لیے انتقامی کارروائیوں کو اپنے ذہن سے نکالیں، معافی اور درگزر کو اپنائیں، سچائی سے پیار اور جھوٹ سے نفرت کریں، تہمت، بہتان، الزامات سے کنارے ہو جائیں۔ اور اگر ہو سکے تو وظیفے کے دوران میں، عمل کے دوران میں کوئی صدقہ، کوئی خیرات انسان کو نہ دیں، کم از کم چرند پرند کا تو خیال رکھیں، ان کو دانہ ڈال لیں، پانی دے دیں، قبرستان جائیں، وہاں فاتحہ پڑھائیں۔ تو یہ بہت ساری ایسے لوازمات ہیں جو وظائف کو پر اثر بناتے ہیں۔ ہم ان کاموں میں سے کوئی کام بھی نہیں کریں، صرف تسبیح الاپتے رہیں، اور باقی جتنے بھی فرائض، واجبات، سنن، مستحبات ہیں ان کے اوپر عمل نہ کریں، تو ہمارا وظیفہ پھر اثر کرے گا، الٹا گلے کا توق بن جائے گا، وبال بن جائے گا۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ عملیات کے دوران انسان کا وہ عمل ہی اس کا سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے۔ آزمائش ہوتی ہے، رزق کی تنگی ہو جاتی ہے، اپنے پرائے بن جاتے ہیں، دوست دشمن بن جاتے ہیں، آنکھیں ماتھے پہ رکھ گدی پہ لے جاتے ہیں۔ تو اس لیے عملیات کے کام میں پڑھ کر، وظائف میں پڑھ کر بہت ساری چیزوں کا خیال کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر وظیفہ پڑھنے کی طرف آپ کیا کریں، توجہ کریں۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنا قرب، اپنا تعلق خالصتاً فاخلصوا لہ الدین ہو جائیں تو ہر چیز اثر کرے گی، بلکہ وظیفہ پڑھنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی۔ میں اکثر جس ڈاکٹر یا حکیم کے پاس جاتا ہوں نا، ایک ہی سوال کرتا ہوں، دوائی آپ دیں اور یہ نہ کہیں کہ یہ بھی نہ کھائیں، یہ بھی نہ کھائیں، یہ بھی نہ کھائیں، یہ بھی نہ کھائیں۔ پرہیز اگر کریں تو پھر ڈاکٹر، حکیم، طبیب کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ شیخ الحدیث صاحب دینا، وہ گوشت کے بغیر روٹی نہیں کھاتے تھے۔ بڑے بڑے ڈاکٹر، حکیم منع کرتے ہیں۔ آج کل بڑی بات چلی ہے ریڈ میٹ، شوگر، یورک ایسڈ اور بلڈ پریشر بڑھاتا ہے، گوشت کھانا چھوڑ دیتے ہیں۔ سید کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے بھی بڑے بڑے، ان کا ارشاد ہے گوشت کھانوں کا سردار ہے۔ کیا کسی ڈاکٹر کو یہ بات کو ہم چھوڑ دیں؟ ڈاکٹر کی بات کو سن کر ہم یہ چیزیں کھانا تو چھوڑ دیتے ہیں،
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ان کو بھی چھوڑا ہے۔ وہ شیخ الحدیث صاحب ہیں، فرمانے لگے کہ ڈاکٹر حکیم طبی منع کرتے ہیں لیکن میں تو گوشت کھاتا ہوں، لیکن جو اللہ کا حکم ہے، اللہ کا قانون ہے، اس کے مطابق وہ کون سا ہے؟ کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، ولا تسرفو، اسراف، حد سے نہ بڑھو۔ اور جب میں کھانا کھاتا ہوں دائیں بائیں بیٹھے ہوں کو اپنی پلیٹ سے ایک بوٹی اس کو دے دی، ایک اس کو دے دی، ایک خود کھا لی، یوں کر کے کھائیں، تجاوز نہ کریں، اسراف میں نہ پڑیں، تو پھر کوئی بیماری نہیں ہے۔ بھوک جب ہو اور اتنا کھا لیں کہ آپ کی بھوک مٹ جائے، اور اتنی بھوک چھوڑ دیں کہ آپ آدھی روٹی اور کھا سکیں، اس وقت اپنے ہاتھ کو کھینچ لیں، یہ پرہیز ہے۔ پھر ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، پھر حکیم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو ڈاکٹر اور حکیم کے پاس جائیں، یہ میری بات غلط ہے، لیکن جائیں اور اسے کہیں، یہ دیکھیں پھکیاں وغیرہ پڑی ہوئی ہیں پاس ہی، کہیں کہ وہ دوائی دیں جس کے کھانے سے میں اللہ کی نعمتوں میں سے کسی نعمت کو چھوڑ نہ سکوں کھانے پینے کی۔ آج کل تربوز کا موسم ہے، آم کا موسم ہے، مختلف ہیں پھلوں کا موسم ہے، اور پورا سال یہ کوئی دن خالی نہیں ہوتا سیزن کے جو فروٹ آتے ہیں، کیا ان سے ہم انکار کر لیں، منکر ہو جائیں؟ لیکن اعتدال میں رہ کر اسراف میں نہ پڑیں، تو پھر آپ کھائیں جو کھائیں۔ تو اس طرح جب آپ پرہیز کریں گے لغویات سے، فضولیات سے، تو آپ کو کوئی وظیفہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ کا وہ عمل ہی، آپ کا سچ بولنا ہی، آپ کا نظریں جھکا کر چلنا ہی آپ کا سب سے بڑا عمل ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ تسبیح اٹھا کر سورہ یاسین کو 120 بار پڑھیں، یا حیو یا قیوم کو 1.25 لاکھ پڑھیں۔ آپ اپنی نظروں کو جھکا کے چلیں، آپ سچ بولیں، آپ اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ ان عملیات سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں۔ بات اگر سمجھ آ گئی تو کامیابی، نہ سمجھ آئی تو آپ مجھے سمجھا دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔